علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم پہلے خطبے میں تقوی الہی سے متعلق اور تعلیمات اسلامی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ تو گزشتہ جو جمعہ گزرا ہے، اس سے پہلے والا جمعہ، اس سے ہم نے جنت سے متعلق بات چیت شروع کی تھی، اسی کو آگے بڑھائیں گے کہ جنت کے دروازوں پر کچھ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ عبارتیں صرف لکھائی نہیں، خوبصورتی کے لیے نہیں یا ظاہری رہنمائی کے لیے نہیں، کیونکہ دنیاوی لحاظ سے کوئی عبارت لکھی جاتی ہے تو وہ کچھ بتانے کے لیے ہوتی ہے، ضروری نہیں اس پر آپ عمل کریں۔ مثلا یہاں اگر باہر بورڈ لگا ہوتا کہ انجمن حسینی، تو یہ بورڈ صرف یہ بتانے کے لیے کہ انجمن کی بلڈنگ یہاں پر ہے، کوئی اور اس کا مقصد نہیں تھا۔ لیکن جنت پر جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں اس کا خاص مقصد ہے۔ جنت کے دوسرے دروازے پر اس طرح عبارت لکھی ہوئی ہے، اور اس کا مقصد خود عبارت کے اندر واضح ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی ہیں۔ یہ عبارت، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس جنت میں، اس دروازے میں انٹر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان توحید کا اقرار کرے، نبوت کا اقرار کرے اور ولایت اور امامت کا اقرار کرے۔ اور اب یہ کافی نہیں ہے اقرار کرنا کہ ایک آدمی آئے صرف اقرار کرے تو آئے جنت میں داخل ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ آگے لکل شیء حلیۃ، ہر چیز کے لیے ایک زیور ہوتا ہے، ہر چیز کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے۔ مثلا گھر کے اندر رنگ اور روغن اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ڈرائنگ روم ہو تو اچھا فرنیچر اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، خود انسان کو صاف ستھرا رہنا اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اچھا لباس پہننا انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک خوبصورتی ہے۔ وَحِلْيَةُ السُّرُورِ فِي الْآخِرَةِ أَرْبَعُ خَصَائِلٍ، اور آخرت میں اگر آپ سرور حاصل کرنا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں آخرت میں، تو اس کے لیے 4 کام کریں گے تو آخرت میں خوش ہو جائیں گے۔ دنیا میں فوت ہونے کے بعد، مر جانے کے بعد 4 کام ایسے ہیں جو خوشی کا باعث بنتے ہیں، انسان کی سعادت کا سبب بنتے ہیں، انسان کی فلاح کا سبب بنتے ہیں، انسان میں کے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں، اور عذاب سے محفوظ ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ 4 ایسی خصوصیات۔ مس اور راس الیتیم، پہلی خصوصیت ہے جو انسان کو آخرت میں آسائش فراہم کرتی ہے، آسانی فراہم کرتی ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتی ہے، وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یعنی یتیم کا خیال رکھنا، اس کی ضرورت کا خیال رکھنا، اس سے پیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کے لیے اگر اس کے پاس لباس نہیں ہے لباس فراہم کرنا، اگر وہ اسکول نہیں جا سکتا تو اس کے اسکول جانے کا انتظام کرنا، اگر اس کے لیے گھر میں اچھا کھانا نہیں پکتا تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا۔ مشہور و معروف ہے کہ ایک شخص حج پر جانے کی تیاری میں تھا تو اب لوگوں کے گھر جا رہا تھا تاکہ بخشوا لے، لوگوں سے معافی مانگ لے، کیونکہ حج پر جا رہا ہے، پاک صاف ہو کر جائے۔ تو گھر سے نکلا، اب رات کی تاریکی میں اس نے دیکھا کہ ایک عورت کوڑا دان سے ایک مری ہوئی مرغی اٹھا کر لے جا رہی، کوڑا دان سے، یہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ عورت گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا کہ بہن، میرا مقصد نہیں تھا تمہارے لیے مزاحمت ایجاد کروں، اذیت دوں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے مری ہوئی مرغی کیوں اٹھائی ہے؟ اس نے کہا میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں، تو میں مری ہوئی مرغی اس لیے لائی ہوں کہ ان کو کھلاؤں۔ تو اب اس نے حج کا ارادہ ترک کر دیا، وہی پیسے اس خاتون کو دے دیے۔ اب اس گاؤں کے سارے لوگ حج پہ چلے گئے،
واپس آئے ہیں تو سارے جو حاجی تھے نا اس کے پاس آ گئے، کہتے تمہیں ہم نے تمہیں حج پہ دیکھا ہے اور آئے اس لیے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ اتنا خوبصورت حج تم نے کہاں سے سیکھا، کتنے پیارے انداز سے تم نے طواف کیا، اتنے پیارے انداز سے تم نے صفا و مروہ کیا ہے، تم نے پیارے انداز میں شیطان کو کنکریاں ماری ہیں عرفات میں کیا؟ اس نے کہا میں گیا ہی نہیں ہوں۔ وجہ اس کی کیا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان انسانیت کا خیال رکھتا ہے اور اس وجہ سے حج ترک کر دیتا ہے تو خدا ایک فرشتے کو مامور کرتا ہے کہ اس کی طرح سے حج بجا لائے، اس کی شکل میں۔ بے شک بے شک۔ اور پھر یہ اگر خود جاتا تو ممکن ہے اس کا حج قبول ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن یہ فرشتے نے انجام دیا تو قبول ہے۔ بس یتیم کا خیال رکھنا اتنا بڑا جو ہے مقام رکھتا ہے۔ نبی کریم ارشاد فرمانے لگے کہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کون؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یتیم کا خیال رکھے گا جنت میں میرے برابر ہوگا، اس طرح اللہ کے نبی کے خاتم الانبیاء کے برابر ہوگا۔ وَالتَّعَطُّفُ عَلَى الْأَرَامِلَ، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مہربانی کرے بیوہ عورتوں پر۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہ لوگ یتیم کا خیال رکھتے ہیں نہ بیوہ کا، الٹا یتیم اور بیوہ کو بے سہارا سمجھ کر کے ان کی زمینیں اپنے نام پہ کرواتے ہیں، جھوٹ موٹ کے فتوے لکھوا کر کے، مولانا لوگوں کو پیسے دے کر کے کیا یتیم کا اور بیوہ کا مال اپنے نام پہ کروائے۔ وہ بیچارے ان پڑھ ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، محکمہ مال کے قانون سے واقف نہیں ہے۔ جب وہ اپنی زمین کو بیچنے کے لیے کسی مجبوری کی وجہ سے آمادہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے نام پر ہی نہیں ہے زمین، کیا ہوئی فلاں مولانا نے فتویٰ دیا تھا فلاں آدمی کے نام پر ہوگی۔ قرآن نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے یتیم کے بارے میں، یتیم نوازی کے بارے میں، کہا یتیم کا اس طرح خیال رکھو کہ تم گویا کہ دنیا سے چلے گئے ہو، تمہاری کیا توقع ہے کہ تمہارے بچوں کا لوگ کس طرح خیال رکھیں، اس طرح یتیم کا خیال رکھو۔ انسان کو سب سے زیادہ پریشانی موت کی جو ہوتی ہے نا، ان میں سے ایک ہی ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اگر میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ اگر یتیم کا خیال رکھیں نا تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے بچوں کا خدا خیال رکھے گا۔ کون سا خدا جو ہر چیز پر قادر ہے، کون سا خدا جو دلوں کے حال جانتا ہے، کون سا خدا جو کسی کو عطا کرے کوئی مانے نہیں ہو سکتا، کسی سے عنایات کو روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا، وہ خدا آپ کے بچوں کا خیال رکھے گا، بشرطے کہ آپ یتیم کا خیال رکھیں۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، پاکستان میں اگر ایک یتیم کی سرپرستی ایک آدمی اپنے ذمہ لے لے تو شاید زیادہ اماؤنٹ نہیں ہوگی، 3,000 ہوگا زیادہ، اس کی پڑھائی کے، اس کے لباس کے، اس کے کھانے کے اخراجات اپنے ذمہ لے لیں، لیکن اس کے بدلے میں نبی کریم کے ساتھ ہوں گے جنت میں۔ اس کے بدلے میں خدا نہ خواستہ ہمارے بچے اگر یتیم ہو جاتے ہیں تو خدا ان کا محافظ ہوگا، خدا ان کے لیے غیب سے رزق کا انتظام کرے گا۔ تیسری خصوصیت وَسَعِي فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی کاموں میں ان کی حاجت روائی کرنا، کوشش کرنا۔ ایک آدمی کو کوئی مشکل پیش آ گئی، اس کو گاڑی کی ضرورت ہے، اس کو گاڑی کا انتظام کر دینا۔ کچھ نہیں ہے، ایک آدمی کو مشورہ چاہیے، اچھا مشورہ چاہیے اور آپ دے سکتے ہیں، آپ اس لائق ہیں تو اس کا مشورہ اس کو دیں گے تو یہ آپ کے لیے جنت کا باعث بنے گا۔ اور بعض اوقات مشورے جو ہوتے ہیں نا پیسوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، انسان کی زندگی سنوار دیتے ہیں، انسان کی زندگی بھی سنوار دیتے ہیں، آخرت بھی سنوار دیتے ہیں۔ بس مسلمانوں کی حاجت پوری کرنا، حاجت روائی کرنا، ان کے کام آنا، کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونے کا سبب۔ کسی مثال کیا ہوتا ہے، ہر چیز ہر آدمی نہیں خرید سکتا۔ ایک آدمی کے پاس ہتھیار ایک آدمی کے پاس ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس نہیں، اس کو ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ ہمیشہ خرید کر رکھے، پیسے بھی نہیں ہوتے، لیکن آپ کے پاس اگر ہے اور آپ سے مانگتا ہے
بجائے کہ بہانہ کریں، بجائے کہ اس کو جو ہے وہ ٹال دیں، بجائے کہ اس کو جھوٹ بول دیں، اس کو دے دیں، لیکن اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ سے امانت کے طور پر اس چیز لی ہے استعمال کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کو توڑ کر واپس نہ کر دیں، جس حالت میں لے اسی حالت میں واپس کرے اسے، کیونکہ یہ شخص اگر آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے تو وہ مہربانی کر رہا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے اس کی چیز کا خیال رکھیں۔ اگر اس کی چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ جو ہے ایک تو گناہ کر رہے ہیں اس کی چیز خراب کرنے کے، دوسرا گناہ آپ کی گردن پر آ رہا ہے کہ آپ باعث بنیں گے کہ وہ آدمی آئندہ کسی کو اپنی کوئی چیز دے گا نہیں، کہ آئندہ وہ کہے گا کہ بھائی یہ ایسے سواب کو لو، ایسے سواب کو لو، ایویں ہی بہتر گڈی جڑی ٹیر ہی پھٹ گیا اس جی، ایسے سواب سے ویسے ہی بہتر ہے کہ میری سیڑھی اس نے توڑ دی، پوری لے گیا تھا، آدھی واپس لے آیا ہے۔ تو بس ایک دوسرے کی مدد کرنا مستحبات میں سے ہے، لیکن یہ بھی آپ خیال رکھیں کہ ایک آدمی کو ہمیشہ، ایک ہی آدمی جو آپ کو بیچارہ سا کمزور سے مل گیا اسی سے ہمیشہ چیزیں لیتے ہیں شروع کر دیں، یہ بھی مناسب نہیں۔ چلو ایک دفعہ آپ کو اس نے دے دی ہے، قرضہ دے دیا، آپ نے روٹین بنا لی ہے جی، ہر مہینے اس سے قرضہ لے رہے ہیں بیچارے سے، وہ بھی آخر میں ہاتھ جوڑے گا کہ بھائی جو ہے میں قرض الحسنہ نہیں دینا چاہتا ہوں، نہ قرضہ حسنہ دینا چاہتا ہوں، نہ ہنسنا چاہتا ہوں جی۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے قرض الحسنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے قرضہ لے لیں، جب مانگے ہو تو ہنسنا شروع کر دیں، ہنس کر جو کیا کر دیں، ٹال دیں جی۔ تو یہ دو طرفہ ہوتا ہے کہ آپ خود نیک کام کریں، لوگوں کی مشکلات حل کریں، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کی مشکل حل کر رہا ہے اس کا بھی تھوڑا سا خیال کریں اور ہاتھ ہولا رکھیں، تاکہ وہ بھی نیکیاں اس سے جاری ساری رہتی رہیں، وہ مک نہ آ جائے نیکیوں سے، وہ تنگ نہ آ جائے نیکی کرنے سے، وہ مسجد ہی آنا چھوڑ نہ دے کہیں کہ جو ہے میں روزانہ جاتا ہوں تو وہاں مولانا صاحب قرضہ ہی مجھ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک، اس سے بہتر ہے نماز جمعہ یہیں پڑھیں جی، قرضے سے تو بچ جائیں گے جی۔ یا فلاں مومن جو ہے وہ قرضہ ہی مانگنا تھا، کوئی نہ کوئی اس نے جو ہے کوئی چیز مانگنی ہوگی، اور پھر یہ نہ ہو کہ مومن بیچارے جو ہے وہ نماز کا سلام مکمل ہونے کے فوراً بعد ہی بھاگ جائیں، ایسا سلسلہ بھی نہ ہو۔ نیکی کرنا بھی اچھا ہے اور دوسرے لوگوں کو نیکی کی طرف شوق دینا بھی اچھا ہے، اور نیکی کی حوصلہ شکنی کرنا گناہ ہے۔ آگے تفقد الفقراء والمساکین، غریب لوگوں اور مسکین لوگوں کا خیال رکھنا جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے، اور جنت کے دوسرے دروازے پر لکھا ہو۔ ہم جو کمائی کرتے ہیں اکیلی ہماری نہیں ہے، اس میں کئی لوگوں کا حق ہے، اور یہ حق کیوں ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کمائی ہم نے کی ہے، پیسے ہم نے خرچ کیے ہیں، اسٹرگل ہم نے کی ہے، کوشش ہم نے کی ہے، دن رات ہم نے ایک کی ہے، آرام کو ہم نے اپ سائڈ پہ رکھا ہے، دوسروں کا حق کس طرح نہیں؟ آپ تم نے کیوں کی ہے کہ تمہیں صحت ملی ہوئی تھی، تم نے کیوں کی ہے کہ راستے کھلے ہوئے تھے، تم نے کیوں کی ہے کہ خدا نے توفیق دی ہے۔ اب جس نے صحت دی ہے، توفیق دی ہے، راستے جس نے تمہارے لیے کھولے ہیں، آیا اس کا حق نہیں بنتا کہ کچھ آرڈر کرے، اپنی مرضی سے تم سے خرچ کروائے؟ ورنہ آپ جیسے ہی کئی لوگ، بلکہ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ بے روزگار ہوتے ہیں، آپ کی تعلیم کم ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ کو روزگار ملا ہوتا ہے، آپ سے زیادہ ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں لیکن بے روزگار ہوتے ہیں، جسمانی لحاظ سے آپ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ خدا نے آپ پر عنایت کی ہوتی ہے، خدا نے آپ کو رزق دیا ہوتا ہے، آپ کے لیے روزی کا انتظام کیا ہوتا ہے، بس وہ خدا جتنے انتظامات آپ کے لیے کرتا ہے اس کو اتنا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہہ دے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو تم کو ہم نے رزق دیا اس میں سے خدا کے راستے میں تھوڑا سا خرچ کر دو۔ بس ایک دفعہ دوبارہ جو ہے اس کا تکرار کرتے ہیں، جنت کے دوسرے دروازے پر لکھا ہوا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، اور ہر چیز کے لیے ایک زینت ہے، اور آخرت میں
سرور کی اور خوشی کی اور آرامش کی زینت جو 4 چیزیں، پہلا یہ ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، دوسرا بیوہ خواتین کا خیال رکھنا، تیسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کی مشکل میں کام آنا، چوتھا یہ ہے کہ مسکین اور غریب لوگوں کا خیال رکھنا۔ صلوات پڑھیں بس۔